العلم نور، العلم نور، العلم نور. والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم نور الجسم شاہ بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصۂ کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہم رضوان اجمعین پر. حضرات محترم، آج اس مختصر سے وقت میں گھروں پر نفل اور سنت نماز پڑھنے کی فضیلت سے چند احادیثیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے. دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، پس بہترین نماز وہ ہے جو فرض نماز کے علاوہ ہو. فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو جو فرض نماز کے علاوہ ہے. اور دوسری حدیث میں صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں فرض نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بچا لے. کیا فرمایا؟ فرض نماز پڑھ لے تو پھر نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بچا لے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر رکھنے والا ہے. کیا خیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے خیر و برکت ڈال دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا نہیں بناؤ؟ دیکھیں یہ جو مسائل کرونا وائرس کے اور دیگر امراض کے آج پیدا ہوئے نا، ان کا حل حضور علیہ السلام نے اپنے کرم سے اور اللہ کی عطا سے 14 سال پہلے ارشاد فرما دیا. آج ہر انسان جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھاگ رہا ہے، لیکن حضور نے 14 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو اور بقایا نماز اپنے گھروں پر پڑھو. میں نے اس موضوع کو اس لیے چنا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس موضوع پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی سائڈ میں، کوئی ادھر کوئی ادھر نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکید کرنے کے باوجود بھی. تو میں نے سوچا چلے حضور علیہ السلام کا فرمان ہی سنا دیتے ہیں. وہ ہماری نہیں مانتے، کاش حضور علیہ السلام کی مان لیں. صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. کیسی ہے؟
زندہ اور مردہ جیسی ہے، یعنی پھر تو ضروری ہے کہ ہم نماز فرض جو ہے وہ مسجد میں پڑھ لیں اور بقایا نماز گھروں پر جا کر پڑھیں، تاکہ ہمارے گھر بھی زندہ رہے، مردہ نہ کھلائے۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا نور ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے گا، اپنے گھر میں نماز پڑھنا نور ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، پس تم اپنے گھروں کو منور کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث عام انسانوں کو نہیں پتہ ہوتی اور بہت کم علماء کرام یہ حدیثیں سناتے ہیں۔ سنیں، ابن ماجہ کی حدیث حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنا، ان میں سے کون سی نماز پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا، ان میں سے کون سی نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرا گھر نہیں دیکھتے جو مسجد سے کس قدر قریب ہے؟ میرا گھر نہیں دیکھتے جو مسجد سے کس قدر قریب ہے، اور میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں، یہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے الفاظ ہیں، ما سوا فرض کے علاوہ، یعنی فرض نماز میں مسجد میں پڑھتا ہوں اور بقایا نماز گھر میں پڑھنا میرے کو زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے المعجم الکبیر ارشاد فرمایا، حضرت صہیب بن نعمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھنا، اس نماز پر فضیلت ایسی ہے کہ جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح جیسے فرض کی فضیلت نفل پر ہوتی ہے۔ یعنی آپ سنت اور نفل گھر پر جا کر پڑھیں گے نا تو اس کو فضیلت ایسی حاصل ہے جیسے فرض نماز کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے، ما سوا فرض کے۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد کی بات کری حضور علیہ السلام نے جس مسجد میں حاجی اور عمرہ کرنے والے مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا ترستے ہیں۔ جب بندہ مسجد نبوی میں کسی کو جگہ مل جاتی ہے نا تو لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے 40 نفل پڑھ لیا، ہم وہاں سے ہلے نہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں شیخ وہاں سے نکال دیتے۔ حضور علیہ السلام نے اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر جا کر بقایا نماز پڑھے، بقایا نماز۔ اور مسجد نبوی کی بات کری ہے، کسی عام مسجد کی بات نہیں کری ہے، مسجد نبوی کی۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں میں نوافل پڑھنے کو مسجد میں نوافل پڑھنے پر فضیلت دی ہے، ہوا وہ آپ کی مسجد نبوی شریف ہو۔ یعنی آپ نے جب فرض نماز مسجد میں پڑھ لی ہے تو اب بہترین اور اعلیٰ عمل یہ ہے کہ بقایا نماز آپ اپنے گھروں پر جا کر پڑھیں، بقایا نماز۔ حضرت علامہ غلام سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں نعمت الباری جلد نمبر 2 کے اندر، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو گھروں پر نوافل پڑھنا اور سنت پڑھنے کی جو ترغیب دی ہے اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ ان میں سے 2 باتیں بس میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ پڑھنے کی جو ترغیب ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں میں پوشیدگی اور ریاکاری سے حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ممکنات میں سے ہے کہ لوگوں میں ریاکاری پیدا ہو جائے، جیسا کہ میں نے پچھلے دن میں عرض کیا تھا کہ کچے نمازیوں نے عرض کی کہ حضرت پکے نمازیوں سے کہنا کہ اب رمضان آ گئے ہیں اور ہمیں جو ہے نا مسجد میں آنے کی اجازت دے دے اور ہمارے لیے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیا کرے۔ اس سے عرض کی تھی ہاتھ جوڑ کر۔ بہت سارے لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ جب جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے نا عام دنوں میں، ان کو تانے دیتے ہیں، جب وہ مسجد میں قدم رکھتے ہیں نا کہتے ہیں کہ لوگ 1 مہینے کا نمازی آ گئے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، میں آج پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ والی باتیں نہیں کیا کریں۔
نہیں کیا کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس مجھے اتنی باتیں عرض کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس گھر میں نوافل اور سنت کی کثرت ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، اس گھر کو متبرک کر دیتا ہے، اس گھر میں نورانی فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس گھر میں جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اب ہر ایک انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ رزق بند ہو گیا ہے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، سب پریشان ہیں۔ تو ہمیں ان حدیثوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فرض نماز پڑھ کر بقایا نماز بغیر بولے امام کے گھروں پر نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ ہمیں موقع مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا؟ یہ کرونا وائرس بہت کچھ سکھا کر چلا گیا ہمیں۔ ایک بات، دوسری بات میں نے عرض یہ کرنی ہے، پچھلے جمعے میں نے تقریباً 48 منٹ کا بیان کیا، تو یہاں بیٹھے لوگوں کو بہت ساروں کو تکلیف ہو گئی کہ امام نے جو ہے نا 48 اور 50 منٹ کا بیان کر دیا اور خطبہ اتنا سا پڑھا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب تنقید آپ کریں نا، تنقید کے پیچھے یا آگے یا نیچے یا اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے تاکہ آپ کی تنقید میں وزن ہو۔ سمجھ رہے بات آپ؟ جب تنقید آپ کسی کو بھی کریں نا تو اس کے ساتھ آپ کے پاس دلیل بھی ایک ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کی کمیونس آئے کہ امام نے اتنا بڑا بیان کر دیا اور خطبہ اتنا سا پڑھا، تو مسائل سن لے۔ جو فرض نماز جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، وہ ایک آیت پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سارے بولیے گا۔ وہ لوگ سنیں، وہ بیٹھے میں یہاں پہ، وہ لوگ یہاں بیٹھے میں، آپ تیز آواز سے بولیں تاکہ ان کے کان میں آواز جائے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے پھر بھی جب سے کرونا وائرس آیا نا، میں نے تقریباً آدھا خطبہ دونوں پڑھے، ایک آیت نہیں پڑھی میں نے آدھا خطبے پڑھے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب بیان کا منع کر دیا علماء کرام نے تو امام صاحب نے کیوں کرا؟ تو بھائی سارے مسجد میں ہی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مسجد میں ہی لاگو ہوں گی۔ حکومت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ 5 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے، کیوں نکلتے؟ بتائیں نا بھائی کیوں نکلتے؟ ساری باتیں مسجد میں لاگو ہوں گی۔ بھائی 5 بجے کے بعد حکومت نے اعلان کر دیا آپ نے نکلنا نہیں ہے، تو بھائی آپ کیوں نکل رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو۔ کسی کی ہمت نہیں ہے میرے سے آ کے بات ہی نہیں کرتا، باہر جا کے باتیں کرتا ہے، شرم نہیں آتی لوگوں کو، ذرا سی شرم نہیں آتی۔ اور یہ میں نے 48 منٹ کا جو بیان کیا نا، اس کی ایک وجہ ہے، جب یہ کرونا وائرس آیا نا تو 1 جمعے 2 جمعے میں نے بیان نہیں کیا، میں 1:45 بجے یہاں پہ آ جاتا ہوں، کبھی 1:30 بجے آ جاتا ہوں، علی بھائی جانتے ہیں، میں یہاں پر آ جاتا ہوں، پھر میں اپنا ذکر و اذکار اور نفل وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں۔ جب میری نفل پوری ہوئی میں نے دعا کی، تمام لوگ دعا میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب 2 بجے نا 2:15 بجے، تو جتنے لوگ آتے گئے نا وہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں ہی کرتے رہے۔ میں 2 جمعے سے یہ حالات دیکھ رہا تھا، جو آتا وہ باتیں کرتا، جو آتا وہ شور کرتا، جو آتا وہ باتیں کرتا، مسجد کو مسجد نہیں سمجھا ہوا تھا، شور شرابہ۔ تو میں نے نتیجہ یہ نکالا، یار میں خود مسجد میں آ رہا ہوں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، نہ لوگوں کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، کیوں نہ بیٹھ کے پھر بیان کیا جائے۔ میں نے کمیٹی والوں سے اجازت کی، میں نے کو اجازت دینی چاہیے، تو انہوں نے کہا کر لے، بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی پولیس آئے گی تو ہم بیٹھے ہیں، ہم بات کر لیں گے۔ تو میں نے ان کو یہ مسائل بتائے تھے، میں نے اس وجہ سے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے اجازت دی تھی، میں نے کر لیا۔ لوگوں کو پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو بھائی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب مسجد میں آئے نا تو مسجد کا تقدس بھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ سارے لاگو جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے مسجد میں لاگو کریں گے آپ خود بھی تو گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے، 5 بجے کے بعد کیوں نکل رہے؟ کریں نا عمل، کیوں نہیں کر رہے؟ جب 5 بجے کے بعد آپ نے دودھ نہیں لیا تو کیوں چھپ کے دودھ لینے جا رہے؟ بھائی نہیں جائے نا دودھ لینے، چینی سرف نہیں لینے جائے، بالکل بند کر دے، کریں نا لاک ڈاؤن پورا اپنے اوپر، سارا کچھ مسجد میں لاگو کرنا چاہ رہے۔ کرونا وائرس ہے، بالکل اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو رکھو نظر۔ اگر تنقید کرتے ہو نا خطبے کے اوپر تو پھر دلیل بھی لے کر آؤ بھائی، تو خدا را ایسا نہیں کرے۔
اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہ باتیں میں نے خود کی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسائل کیا ہے. دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں جو ہے ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں پر نماز پڑھنے کی فضیلت عطا فرمائی. اب تو مجھے نماز کے بعد دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بقایا نماز گھروں پر جا کر پڑھے، کیونکہ اب تو میں نے اپنا فرمان نہیں سنایا، اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنایا ہے جو دو جہاں کا مالک ہے اس کا فرمان سنایا ہے. اب تو ضرورت نہیں پڑے گی.